شکریہ جناب. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی کارگزاری کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس میں ہمیں مزید مشاورت اچھی انداز سے آپ وہ بھی دے سکیں. تو الحمدللہ ویسے تو ہمارے علیمیہ کا ایک سے ایک فاضل جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک چمکتا ستارہ ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی ہمیں عطا کیے ہیں کہ جن کی اپنی کوالٹی ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ کی تصانیف یا وہ تحریریں جو اب تک منظر عام پر نہیں آئی تھی، پرنٹ نہیں ہوئی تھیں، ہم نے کوشش کی اور اس میں بڑا کردار ہمارے مولانا ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا اور حامد صاحب کا ہے کہ ان حضرات نے کاوش کی اور ڈاکٹر صاحب کی وہ تحریریں، وہ آرٹیکل جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو سمیٹا اور ان کو یکجا کیا، اور ہم نے کوشش کی علیمیہ کے پلیٹ فارم سے کہ ان کو پرنٹ کروایا. تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لگ بھگ 6 لاکھ سے زیادہ کی کتب ہم نے علیمیہ سے، فیڈریشن کا پیسہ نہیں استعمال کیا. آپ حضرات کے کئی ساتھی ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. ہم نے ان کو پرنٹ کر کے آدھی کتابیں ادارے کو ڈونیٹ کی تاکہ وہ اپنے استعمال میں لائیں، اور آدھی ہم نے آپ ہی لوگوں کے لیے کہ جو جن کے پاس وہ نہیں ہیں، وہ تحریریں ان تک نہیں پہنچ سکیں، ان تک وہ پہنچائی جائیں. تو الحمدللہ ہمارے ان ساتھیوں کا اس میں بڑا ایک کردار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارہ ہمارے تعاون کا یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے، ادارے کو نہیں ہے. ادارہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چلاتا رہے گا. ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ اور مولانا شاہ عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ جاری رہے گا، لیکن ہماری خوش نصیبی اور سعادت کا ہمارے لیے مقام ہے کہ ہم اس ادارے کے کسی بھی کام آ سکیں، کسی بھی انداز سے ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں. یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. تو انشاءاللہ جیسے آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں، اس کا کوئی راہ نکالیں گے کہ ہم ادارے کے کس انداز سے کام آ سکتے ہیں. کئی ذہن میں چیزیں ہیں لیکن ایسے نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ مشاورت سے ایسے کوئی پروگرام ترتیب دی جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے حسب حال ادارے کے کام آ سکیں. میں درخواست گزار ہوں شرجیل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی المبعوث الی الاسود والاحمر وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم ہداة الدین الازہر وبعد. رفیع الشان والاحتشام علماء کرام، واجب الاحترام اساتذہ کرام، تمام فاضلین جامعہ علیمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ حاضہ کے پرنسپل استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر سرفراز صابری صاحب زیدہ مجدہ کو کہ آپ اس پروگرام کو سجانے کا ایک بڑا سبب ہیں، اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ صدر ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشنز صاحبزادہ مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ان تمام فاضلین جامعہ علیمیہ اسلامیہ کو کہ جو آج سند فراغت حاصل کریں گے انشاءاللہ، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ تمام دوستوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. چونکہ استاد محترم نے تعارف کی بات کی تو مختصر کلمات کے ساتھ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا اسی ٹائم فریم کے اندر جو دیا گیا. سال 2011 میں فراغت حاصل ہوئی اس ادارے سے، اور اس کے بعد کریئر کے طور پہ، پروفیشن کے طور پہ ٹیچنگ سے آغاز کیا، مختلف اسکولز کے اندر تدریس کی خدمات انجام دی، اور اس کے بعد بہت ہی کم عرصے کے اندر جو انڈسٹری میں نے جوائن کی اسے ہم ٹیکسٹ بک پبلشنگ انڈسٹری کہتے ہیں. چونکہ اس طرف پہلا ایسا کوئی سملر کیس اسٹڈی ہمارے پاس تھی نہیں، تو نیا نیا کام تھا میرے لیے، نصاب سازی کا، کریکلم ڈیولپمنٹ کا، ٹیچرس ٹریننگ کا. اور یہ اس دور میں ایک طرح سے آغاز بھی تھا اس کریئر کا، پاکستان میں موو کر رہا تھا، ٹیچر ٹریننگ منظر عام پر آ رہی تھی. تو الحمدللہ ایک ادارے کو میں نے ایز اے ممبر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جوائن کیا، اور 2 سال کے بعد ایز اے مینیجر اس میں میری پروموشن ہوئی. اور الحمدللہ آج میں اس کے 2 اہم ڈپارٹمنٹس کو یعنی ایڈیٹوریل اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کے طور پہ اس کو دیکھ رہا ہوں، اینڈ چیف آپریٹنگ آفیسر کا منصب اللہ نے عطا کیا ہے وہاں پر.
اور اس دوران اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 9 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں. تو 4-5 بڑی اکیڈیمک سیریز پہ کام کرنے کا موقع ملا, خاص طور پہ اسلامک اسٹڈیز گریڈ 1 to 8 او لیولس کے لیے اور مین اسٹریم اسکول کے لیے ایک اسلامائز کریکولم تیار کرنے کا موقع ملا. اس کے ساتھ میں نے دوسرا کام لٹریچر کی سیریز پہ کیا جو 6 لیولس پہ ایکٹیو ریڈرز ہے, اور اس کو بھی اسلامائز کریکولم کے اوپر ہم نے تیار کیا. اس کے بعد الحمدللہ گریڈ 1 till 5 سائنس پہ, یعنی یہ پہلی بار اب اسلامائز کریکولم کی جو ہم نے بات انصاری صاحب کے حوالے سے پڑھی ہے, اور یہ ترغیب دیگر علماء نے بھی دی ہے. اگرچہ اسلامائزیشن پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے کہ اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں, اس کو ہونا کیسا چاہیے, لیکن بہرحال اسلامک کریکولم تیار کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا, خاص طور پہ ایپسٹیمولوجیکل بنیادوں پر. یعنی جب آپ صرف یہ نہیں کرتے کہ سائنس کی کوئی ایک بات بتاتے ہوئے ایک حدیث سنا دیتے, نہیں, بلکہ جب آپ نیریٹو پہ کام کرتے ہیں کہ وہ دائرہ علم جو مین اسٹریم سائنس کے اندر ویسٹرن ایپسٹیمولوجی نے کریٹ کیا ہے, جب آپ اس کے اینٹی پیرلل اسلامک نیریٹو لے کر آتے ہیں تو یہ جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے, کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے اس مضمون کی ڈائمنشنز کو ہمیں سمجھنا تھا. تو یہ الحمدللہ ریسنٹلی فنش ہوا, اور گریڈ 1 to 5 سائنس بھی ہو گئی ہے, SST بھی 1 to 5 ہو گئی الحمدللہ, اور انگلش کی سیریز بھی تیار ہو گئی ہے, اور یہ تینوں سیریز انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پر لانچ ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 70 ٹریننگ ورک شاپس کا آل اوور پاکستان کنڈکٹ کروانے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. اب بس چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا جو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر پیش کروں. سب سے پہلی بات تو میں اپنے ساتھی علیمین سے کرنا چاہوں گا جو آج سند فراغت حاصل کر رہے ہیں, کہ اب ایک سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے یہاں سے, زندگی کا اہم ترین سفر, اور اس میں مختلف ایکسپیرینسز سے آپ گزریں گے انشاءاللہ. اور اچھی بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے تمام وہ احباب موجود ہیں جو ایکسپیرینسز سے گزر چکے ہیں, تو آئی ہوپ کہ سب اپنا اپنا ایکسپیرینس بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, تو اس میں بہت آپ کے لیے کارآمد باتیں ہوں گی. نمبر 1 کہ دیکھیں, دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو 2 طرح کے چیلنجز ہیں, اگرچہ ماضی میں بھی رہے, جسے ہم کہتے ہیں داخلی اور خارجی چیلنجز, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, اس دور میں ان چیلنجز کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے. چیلنجز ماضی میں بھی تھے, نوعیت کچھ ڈفرینٹ ہے. خارجی لیول پہ جو چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں, اور جو انٹرنل چیلنجز ہیں, ان انٹرنل چیلنجز پہ خاص طور پہ جو مسئلہ ہے وہ ایپسٹیمولوجیکل کلیش کا ہے. یعنی ایک ہی لیول کے ساتھ جو ہمارے مسلمانوں میں مین اسٹریم اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اہل سنت و جماعت ہم کہتے ہیں, اس انٹرپریٹیشن کے اندر بھی ایپسٹیمولوجیکل پرابلمس کریٹ ہو گئے, یعنی اس میں بھی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پا رہا. اس طرح کے کئی ایسے مسائل ہیں جو شاید ماضی میں اس طرح نہیں تھے, جس انٹینسٹی کے ساتھ میں کہوں گا, جس شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا خارجی طرف دیکھنے کا, کہ خارجی چیلنجز کیا ہیں اس کی طرف جانے کا, کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے اندر ہمارا پہلا واسطہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس انہی سے پڑتا ہے, تو ہم اس میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ جو ایک بڑا ہمیں پکچر ہمیں دکھائی گئی 360 ڈگری میں ہم نے دیکھنا تھا امت کے مسائل کو اور بیداری امت کا کام کرنے تھا, اس کا موقع ہی نہیں مل پاتا کیونکہ ذہن سارا انٹرنل چیلنجز پہ لگ جاتا ہے. تو یہ دونوں جو چیلنجز ہیں اس میں عرض کروں گا کہ ایک ایسے غیر متعصبانہ, غیر جانبدارانہ منہج کی ضرورت ہے جس کی روشنی میں آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر ان مسائل کو دیکھ سکیں, اوپر اٹھ کر دیکھ سکیں. اور اس میں بہترین آپ کی جو مثال ہے آپ کے سامنے وہ حضرت ڈاکٹر قبلہ فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے اور آپ کا کیا ہوا کام ہے. اگر آپ ان کی میتھڈالوجی کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں, ان کی تحریروں کے ذریعے, ان کی تقاریر کے ذریعے, تو آپ کو ایک ایسا لینس ملے گا جس سے آپ اوپر اٹھ کر دیکھیں گے. کیونکہ جب آپ سب ہم اپنے اپنے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ایک ریلیجس سرکمسٹانسز میں, سوشل سرکمسٹانسز میں بڑے ہوتے ہیں, تو ہم پر چھاپ ہوتی ہے, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا. اور بارہا یہ بھی دیکھا گیا کہ علیمیہ کا چونکہ اپنا کلر ہے, اپنا رنگ ہے, تو ہمارے بعض دوست علیمیہ کے رنگ میں رنگ نہیں پاتے, علیمیہ کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس بیک گراؤنڈ سے نجات حاصل کرنا جس میں ہم بڑے تبدیل ہوئے پلے ہیں. تو اس لیے کوشش پہلے یہ کرنی ہے کہ علیمیہ کا کلر ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے, اگرچہ دیگر کلرز باقی بھی رہیں, لیکن سب سے اوپر واضح اور ڈومیننٹ کلر جو ہونا چاہیے وہ علیمیہ کا ہونا چاہیے ہمارے اوپر. تو یہ, اور دوسری چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہم نے اب آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرنی, لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرنی ہے, لوگوں کو نئی امنگ دینی ہے. یعنی ان پرائیورٹیز اور ترجیحات پہ جو پورا طبقہ لگا ہوا ہے, ان ترجیحات کا ہم نے اپنے ذات سے ثبوت نہیں دینا کہ ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں, نہیں, ہم نے تھوڑا اوپر اٹھ کے ہم نے انہیں نئی ترجیحات دینی ہے, امت کی بیداری کا کام کرنا ہے. اور جو ایکچوئل چیلنجز ہیں جو ہم تھوڑا اوپر اٹھ کر شاید ہمیں نظر آئے, اندر رہ کر نظر نہ آئے,
ان کی طرف لے کر آ کر نئی کرن ان کو دینی اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو چینج کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. جب کمپیریٹیو ریلیجن کی بات آئی تو ہم مختلف لوگوں کو اس میں سیکھتے تھے. ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہمارا ہو, لیکن چونکہ ان کا کام تھا ہم انہیں دیکھتے تھے. تو ہم نے دیکھا ایک شخص آیا, اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا. یعنی وہ ٹرینڈ جو فضائل و کرامات کے اوپر تھا, لوگوں کی زبانوں پہ قرآن کے ریفرنسز آنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ دینا پڑتا ہے آپ کو, اور جب آپ اس ٹرینڈ میں اٹریکشن پیدا کریں گے تو خود بخود لوگ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے. اب ہم اگر کوئی نیا ٹرینڈ لاتے ہیں تو اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی. اٹریکشن انہی مناظرانہ معاملات کے اندر ابھی بھی تک لوگوں کی موجود ہے جس سے ہم نکالنا چاہتے ہیں, اور جس میں کئی لوگ زندگی میں عرصہ گزارنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ وہ سب بیکار تھا, جس میں انہوں نے پوری زندگیاں گزار دیں, اب انہیں کے پاس جا کر آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ترجیحات کا تعین اب ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے نئی ترجیحات امت کو دینی ہے جس میں واقعی امت کی بیداری کا کام ہو اور ہمارے انٹرنل کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہو سکیں. اور یہاں پر ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ یہاں سے گریجویٹ ہو گئے ہیں تو ایک ایڈوائس سمجھ لیجئے کہ ایٹ لیسٹ 6 months کے لیے آپ ایک ریفریشر سیلف اسٹڈی کورس کریں. یعنی وہ تمام علوم جو آپ نے 7 سال میں پڑھے ہیں ان کی بنیادوں کو ایک دفعہ ریوائز کریں ایٹ لیسٹ فار 6 months. کیونکہ جب اسلامی علوم میں ہی آپ کی گرپ نہیں ہوگی, وہاں آپ کی مہارت نہیں ہوگی, تو پھر آپ چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو اسلام کو صحیح سے سمجھنا ضروری ہے. تو چونکہ بہت سارے علوم ہم نے پڑھ لی ہیں تو ایک دفعہ 6 مہینے کے لیے ان کے مبادیات کو ایک دفعہ ریویو ضرور کریں. اور سر ایک میں جو ایک سجیشن دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 10 سے 15 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو الیمینس کی کئی تصانیف منظر عام پر ہیں, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, استاد محترم بھی تشریف فرمائے. تو کئی فاضلین علیمیہ نے تحریری کام کیا ہے. تو میری خواہش ہے کہ اگر ہمارا الیمینس آرکائیو بن جائے, الیمینس آرکائیو بنے اور اس میں ہم تمام کے رائٹنگ کنٹریبیوشن وہاں پر PDF میں موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب حفظہ اللہ, ان کا کافی کام ہے, اور وہ ہمارے سینئرز نے کر دیا کام پھر, کیونکہ انہیں پتا نہیں ہے. کیونکہ ریسرچ میں سب سے پہلی چیز لٹریچر ریویو ہے. آپ کو پتا ہو تو اس ڈومین میں کتنا ہم نے کام کر لیا. تو اگر الیمینس آرکائیو بن جائے اور ہم تمام کی تحریریں PDF میں وہاں اویلیبل ہوں تمام ڈومینز کے اندر, چاہے سوشل سائنسز میں ہو, اسلامک اس میں ہو, تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اور ساتھ میں ایک اور میں سجیشن دینا چاہوں گا. الحمدللہ پچھلے 4-5 سالوں میں آپ سب گواہ ہیں کہ الیمینز نے ریمارکیبل TV چینلز پہ پروگرامز کیے ہیں, ریمارکیبل پروگرامز کیے ہیں. ایون کہ حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو پرویز ہودبائے کا نام دیکھ لیں, اس کے ساتھ ڈاکٹر عمر صدیقی صاحب نے پروگرام کیا, ایک بڑا زبردست پروگرام تھا. پھر جاوید احمد غامدی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ کام, اس طرح بہت سے ہم نے کامیاب پروگرام کیے ہیں میڈیا کے اوپر. تو ہمارا ریمارکیبل پروگرامز کا ایک آرکائیو بننا چاہیے الیمیہ کا. اس میں ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو دیکھیں, پروگرام کو بہت اچھی طرح آبزرو کریں کہ وہ بندہ سوال کس طرح کر رہا ہے اور اس پر FAQs بنائیں. دیکھیں ایک بندہ وہی ہے کہ اس نے کمپیریٹیو ریلیجن میں کام کیا, اس نے FAQs بنا دی. اس نے کہا 20 سوال جو سارے نان مسلمس کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ 20 سوال ایسے بنا لیں جو ماڈرنسٹ یا سیکولر کرتے ہیں, جو ہم نے میڈیا پہ دیکھے خود, اور ہمارے اسکالرز نے کیسے ان کے جواب دیے اور کیا اس کے علاوہ بھی جواب دیے جا سکتے ہیں. تو وہ FAQs ہمیں پریکٹیکل لائف میں بہت ہیلپ کریں گے, اور جو اتنی محنت ہمارے لوگوں نے کر لی ہے اس کا فروٹ ہمیں مل جائے گا بہت کم ٹائم کے اندر. ایون اس کے اوپر میں سجیشن نہیں دوں گا کہ رول پلے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ایک بندہ ڈاکٹر پرویز بن کے بیٹھے اور ایک اسلامک اسکالر بن کے بیٹھے, ایک بندہ ڈاکٹر جاوید احمد غامدی بن کے بیٹھے اور اسی کی تھاٹ کے اوپر پیراڈائم میں سوال کرے اسی مینٹالٹی, اور ایک بندہ یہاں سے جواب دے, تاکہ ہم خود دیکھیں موک پروگرامز کر کے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو بس یہیں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ ہمیں دیکھیں ہر حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرینگدن کرنے کی ضرورت ہے, امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ اقبال کا بڑے خوبصورت اشعار ہیں. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری, کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزرے اوقات. ایک روز کسی نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خانے تر و تازہ ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات. اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا, یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو, افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا تو. دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفجات وما علینا الا البلاغ.